افضل عمل ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آپ نے آج انشاءاللہ ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ایک انتہائی ممتاز صحابی رسول حبر الامہ ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے۔ ذہن میں رکھیے کہ آسمان صحابہ پر اور علم کی سب سے بلند ترین کہکشاں میں ایک ایسے چمکدار ستارے کی بارگاہ ناظرین کہ جن کی بارگاہ کو رہتی دنیا تک ہم جھک جھک کر سلام پیش کرتے رہیں گے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان جناب عباس علیہ السلام کے نور نظر ہیں، جن کی ولادت شیب ابی طالب میں قید کے دنوں میں ہوئی، جن کو اس کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے میٹھی گٹھی یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گٹھی نصیب ہوئی، جن کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ جن کے وجود میں جو سب سے پہلی خوراک اتری وہ لعاب دہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اتری، جن کے بیشتر اوقات ہجرت مدینہ کے بعد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہی گزرا کرتے تھے، جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب بیداریاں اپنی نگاہوں سے دیکھی، جنہیں کائنات کے سب سے عظیم حجرے میں اپنے لڑکپن میں باقاعدہ آرام کرنے کا موقع ملا، جن کا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رات کے مخصوص پہر میں وضو کا پانی پیش کرنا اس قدر مقبول بارگاہ ہوا کہ کن کی کنجی کی زبان مبارک سے ایسی دعا نصیب ہوئی کہ رہتی دنیا تک حبر الامہ اور ترجمان القرآن کا لقب اگر کسی ہستی کے نام کے ساتھ جڑا تو وہ ہستی خاتم المہاجرین کے پیارے سے شہزادے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ناظرین کرام کیا شان ہے حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ العلم کے چشمہ علم سے براہ راست جی بھر کے سیراب بھی ہوئے، اور یہ اسی فیضان کا نتیجہ تھا ناظرین کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسا صحیفہ تھی جس میں تمام علوم و معارف جمع ہو گئے تھے، قرآن کیا، تفسیر کیا، حدیث کیا، فقہ کیا، ادب کیا، شعر و شاعری کیا، فرائض کیا، مغازی کیا، یعنی کوئی ایسا علم نہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حفظ وافر عطا نہ کیا ہو۔ یعنی روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر لوگوں کا جم غفیر رہا کرتا تھا، اور لوگ موضوع کے اعتبار سے آپ سے اپروچ کیا کرتے تھے، اور آپ موضوع کے اعتبار سے ان کو بلا کے ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے، اور ایک طویل قطار لوگوں کی لگی رہتی تھی، تمام صحابہ کرام اور پھر بعد میں ناظرین آنے والے محدثین اور فقہاء نے آپ کے علمی مقام اور مرتبے کا باقاعدہ اعتراف بھی کیا ہے، اور یہ تسلیم کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی شخصیت سے جب قرآن کی کسی آیت کے متعلق سوال ہوتا تو وہ سائل کو یہ فرما کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں بھیج دیا کرتے تھے کہ یہ قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ناظرین ایک ایسے جلیل القدر صحابی رسول ہیں جو علم و فضل کے بحر بے قرار ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی و طہارت کے پیکر تھے۔ یاد رکھیے گا یہ جو آج ہمارے یہاں انفارمیشن کی اور نالج کی دنیا کے اندر ہم اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ بہت ڈیپ ڈاؤن چلے گئے ہیں، بہت سی جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ زبان تک صرف علم نظر آتا ہے، تقوی اور طہارت کا نام ہی نہیں ہے، لیکن یہاں معاملہ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے نام رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے کہ تقوی اور طہارت کے آپ مکمل طور پہ پیک کرتے، دن کے روزے دار اور رات کے عبادت گزار تھے، بوقت سحر مغفرت کے طلبگار رہتے، خشیت الہی سے زار و قطار رونے والے تھے، جب خشیت الہی کا غلبہ ہو جاتا تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جایا کرتی تھی، کتاب الہی کے رموز و اسرار کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنہا فرد جن کو مفسر قرآن اور ترجمان القرآن ہونے کا اعزاز لا زوال حاصل ہوا، یعنی قرآن کی یوں کہیے کہ سپوکس پرسن تھے، یعنی وہ قرآن جو اللہ کا ترجمان ہے، پچھلے انبیاء کا ترجمان ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمان ہے، دین اسلام کا ترجمان ہے، اس قرآن کے ترجمان ہونے کا اگر کسی کو شرف نصیب ہوا یا تاج کسی کے سر اقدس پہ سجا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ناظرین کرام اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ شان ہے کہ آپ کا شمار ان مخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جو علم حدیث کے سلاطین سمجھے جاتے ہیں۔ اگر حدیثوں کی کتابوں سے ان کی روایات الگ کر دی جائیں
تو ان کے بہت سے اوراق سادہ رہ جائیں گے۔ روایات کی کثرت ان کی محنت، جستجو اور ذوق علم کا ہی نتیجہ تھی۔ بہت سی روایات آپ نے براہ راست خود زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اور یہ تقریباً آپ ذہن میں رکھیے گا کہ تقریباً 3 برس کا اسپیل بنتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی عطا ہے آپ کے اوپر۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سفر و حضر میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، حاضر باش غلام کی طرح رہتے تھے۔ سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار ہوتے، وضو کا پانی رکھتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں حاصل کرتے، یعنی قربان جاؤں صاحب، قربان جاؤں آپ کے مقام و مرتبے پہ کہ کیا عطا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر ہوتی ہوگی۔ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا اس وقت آپ کی عمر صرف 13 برس تھی، 13 ایئرز۔ ناظرین ذرا سوچئے، آگے جا کے اس پہ بات کریں گے صاحب کہ اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا۔ پھر عرب کے گوشے گوشے سے تنہا جا کر حدیث کی صورت علم رسول کو اس عاجزی سے اور مشقت سے جمع کیا کہ جس کی مثال مثالوں میں نہیں ملا کرتی۔ اپنی پوری زندگی کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ یہ تھا کہ جس میں تحصیل علم کیا کرتے تھے، اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ درس و تدریس اور اشاعت دین متین کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر وقف کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی عالمانہ حیثیت اور بے شمار خوبیوں کی بنا پر خلفائے راشدین کا مشیر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے مولا کائنات تک آپ ساتھ ساتھ ہی رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ ناظرین سائلین کا ایک جم غفیر رہتا، فقہ والے بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے، قرآن والے بھی آپ سے فیض اٹھایا کرتے تھے، حدیث والے بھی آپ سے فیض یاب ہوا کرتے تھے، شعر و ادب والے بھی آپ سے سوالی بن کر آپ کے در پہ کھڑے ہوا کرتے تھے، اور وہ اپنے علم کی وسیع تر وادی سے ہر ایک کی علمی پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام جو عمر و مرتبے میں آپ سے بڑے تھے، آپ کے علمی مقام کے معترف تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں شیوخ بدر کے ساتھ آپ کو باقاعدہ بٹھایا کرتے تھے، جبکہ اس وقت آپ نوجوان تھے اور بڑے بڑے مسئلوں پر آپ کی رائے کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ اگر میں غلط نہیں، شاید اس وقت آپ کی عمر 16 یا 17 برس کے قریب ہوگی ناظرین، لیکن مقام عمر تو پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ بڑی کمال ہستی صاحب، کمال ہستی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آئیے سب سے پہلے ان کا جو انفرادی شخصی انٹروڈکشن ہے وہ ذرا، ظاہر ہے قرآن، احادیث، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبھی نے آپ کا انٹروڈکشن دیا، آئیے اس میں ذرا ان رفتوں میں حصہ ڈالیے۔ دوسرا جو خاندانی رفتیں ہیں آپ کی، ذرا اس کو بھی بیان فرمائیں، اور پیدائش صاحب جن حالات میں آپ کی ہوئی، شیب ابی طالب کا موقع، اور پھر میرے سرکار علیہ السلام نے جو عنایتیں فرمائی ہیں، آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت کے سائے میں اس دنیا میں تشریف لانے والے اور والدہ کی عظمت دیکھیے۔ پھر ذرا بیچ میں ایک لقمہ اور دے دیجئے نا، پھر ایک چچا کی بھی بات کر لیں کہ جو سید الشباب اہل الجنہ ہیں، تو دوسرے جو ہے خاتم المہاجرین ہیں، والد گرامی خاتم المہاجرین ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا علمی حلقوں میں ہر وہ درس جہاں کہیں قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، ایک عظیم مرتبہ اور مقام ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ طیبہ کی طرف اگر ہم جائیں، حضرت ام الفضل لبابہ، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ چچا جان آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ لعل اللہ ان یقر اعیننا بغلام، اللہ ایک لڑکے کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان کو نہ صرف تسلی اور تشفی دے رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بیٹا عطا کرنے والا ہے، اور وہ بیٹا ایسا ہوگا کہ ان یقر بأعیننا، کہ ان کی بدولت ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ پھر آپ نے جب جنم لیا اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت عباس آپ کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو
یعنی وہ تو بعد کی باتیں بھی آپ نے ذکر کر دیں کہ کبھی کندھے پر بٹھایا، کبھی سواری پر سوار کیا، لیکن یہاں پر آپ یہ منظر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو گود میں لے کر اپنا لعاب دہن ان کے حلق میں اتار کر تحنیک فرما رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کائنات کی سب سے عظیم گٹھی آپ کے وجود میں جا رہی ہے۔ یعنی جس لعاب دہن کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم تڑپا کرتے تھے، اور انہیں تو حضور علیہ السلام کا لعاب دہن جب بھی نصیب ہو جاتا، صرف یہ نہیں کہ منہ پر ملتے تھے، ان کو اپنے حلق میں اتارنے کو اپنے لیے باعث افتخار عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، کیا زبردست واقعہ ہے وہ تو، حدیبیہ کا وہ ہائے ہائے ہائے، کیا کمال شاندار روایت۔ تو یہ ایک اس شرف کے ساتھ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ایک مستقل تعلق بنا ہے، حضرت ام الفضل اور حضرت میمونہ جو ام المومنین ہیں، یہ آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ آہا سبحان اللہ۔ اور حضرت میمونہ بنت حارث جو ہیں حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہماری مومنوں کی پیاری ماں، وہ اپنے اس اپنے بھانجے سے، اپنی بہن کے بیٹے سے بے حد پیار کرنے والی ہیں، اور ان کی بدولت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عظیم نعمتیں ملیں، ٹھیک ہے، اور ان نعمتوں کو پا کر آخر میں ان کا ذکر کرتے ہوئے جو اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اگر علمی حلقوں میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلندیوں پر فائز ہیں، تو اس کا شرف اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے علم کے ساتھ حب رسول کو اہمیت دی۔ اچھا، ایک بات آپ دیکھیں کیسی کمال بات ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کئی رشتے بنے نا، یعنی ایک تو آپ چچزاد بھی ہوئے، پھر ساتھ ساتھ سرکار علیہ السلام آپ کے خالو بھی ہوئے، خالو بھی، کیونکہ حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے جو ہے آپ خالو بھی ہوئے۔ اچھا، اب ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا علمی مقام مرتبہ پہ بات کریں، پھر آگے جا کے سرکار علیہ السلام کی صحبت سے آپ کو کیا نصیب ہوا وہ ساری گفتگو ہم کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب آپ کی شخصیت کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ کی شخصیت کا ایک بڑا نمایاں پہلو میں نظر آتا ہے علمی جستجو کے حوالے سے، یعنی علم کی آپ میں بے انتہا جستجو تھی، اور دوسری بات خاص طور پہ یعنی وہ جو ایک نسبی تفاخر ہوتا ہے، آپ اس کو بالکل ایک طرف رکھ کے انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ اس اعتبار سے تھے کہ علم کا بہت ادب کیا کرتے تھے، اور جن کا علمی مقام تھا ان کا بہت ادب کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کیا کرتے تھے وہ کیا تھا، اور خاص طور پہ جو آپ کی محافل کے بارے میں بتایا جاتا ہے صاحب کہ ایک لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا، بتائیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، آج بڑی محترم شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ جہت ان کا تعلق ہے۔ ویسے تو کافی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدت کی یہ بات سنا کے بات ختم کر دی کہ تجھ سے ہے در سے ہے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، کہ کسی کو ایسے بھی نسبت مل جائے تو وہ بڑا باکمال ہے، اور جس کے 20 رشتے رسول اللہ سے ہوتے ہو اس کی کیا عظمت و شان۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر انہوں نے علم کے فضائل سنے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 ہونا، 5ویں نہ ہونا، عالم ہونا، متعلم ہونا، علماء سے پیار کرنے والا ہونا، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہونا، 5ویں نہ ہونا۔ یہ 4 نصیحتیں سرکار نے آپ کو فرمائی تھی؟ جی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے لیے، پوری امت کے لیے، اچھا ٹھیک ہے۔ ان 4 کے علاوہ کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ جس نے ان 4 کے علاوہ کسی اور 5ویں سے تعلق جوڑا تو فرمایا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق علم والے لوگوں سے جوڑ دیا تھا۔ ٹھیک، حالانکہ ضرورت نہیں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد بھی ان کو کسی کی بارگاہ میں جانے کی، ٹھیک، لیکن علم کی جستجو تھی۔ اور اگر ہم اس کو آپس میں ملائیں تو بہت خوبصورت منظر پیش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر علم عطا فرمانے کے بعد جب اپنی مزید قربت عطا فرمائی تو اپنی زیارت کروائی سر کی آنکھوں سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لائے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما. سبحان اللہ. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کی تطبیق ہم یوں کر لیں کہ آج آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں, چاہے آپ لائر ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, لیکن یہ بنیاد آپ کی یہ ہونی چاہیے جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا. جی بالکل. ہاں اس کے بغیر آپ کسی بھی وقت کسی کے داؤ میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے, اور صراط مستقیم سے دائیں بائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر اس شخص کے پاس گئے جس کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوا تھا کہ اس نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم دین سیکھا ہے, سفر کیا, اور پھر آپ صاحبزادہ صاحب نہیں بن کر کے آپ علم سیکھنے کے لیے متعلم بن کے گئے. واہ. یہ وہاں جا کے یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہوں مجھے علم سکھاؤ, بلکہ آپ ان کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ٹھیک, اور راتیں ساری جاگ کے وہاں گزارتے, اور کبھی دروازہ نہ کھلتا تو نیند پریشان کرتی تو دروازے پہ بستر بچھا کے وہاں سو جاتے تاکہ جب یہ باہر آئیں تو ان کو, میں جب ان کو اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے سیدنا ابو ہریرہ یاد آ رہے تھے کہ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ ہر بات پہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور یہ فرماتے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے, اتنی باتیں کہاں سے سیکھی؟ تو فرمایا میرے وہ بھائی جو تجارت کرتے تھے وہ مارکیٹوں میں چلے جاتے, بالکل ٹھیک, دوسرے کھیتی باڑی کرنے والے ادھر چلے جاتے, میں کھانا کھا کے رسول اللہ کے دروازے پہ رہتا تھا. بالکل ٹھیک. آپ جو بھی بات فرماتے میں اس قیمتی موتی کو لے لیتا, اب جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کو سنا دیتا. بلکہ آپ یہاں تک فرماتے ہیں نا کہ دن کے وقت آپ ظہر کے بعد جو پہنچ جایا کرتے تھے, کیلولے کا وقت ہوا کرتا تھا, اور چادر بچھا کے بیٹھ جایا کرتے تھے باہر, اور گرد آپ کے اوپر جو ہے آیا کرتی تھی. اور پھر جنید بھائی سب سے بڑی بات اس میں ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ علم سیکھنے کے لیے جد و جہد اور مشقت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. علم بغیر جد و جہد کے نہیں آتا. گھر میں کتابیں 1000 پڑھی ہوں لیکن جب جذبہ علم نہیں ہے تو آپ علم نہیں سیکھ سکتے. اور پھر اس کے بعد یہ علم والوں کی عزت و تعظیم کتنی کرتے تھے کہ جب ان کے اساتذہ یہ پوچھتے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, آپ ہمیں کہہ دیتے ابن ام رسول ہیں, تو فرماتے نہیں مجھے ضرورت ہے تو مجھے آپ کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اللہ اکبر. اللہ. اور پھر سب سے بڑی بات جب انہوں نے علم سیکھ لیا تو گوشہ نشینی نہیں اختیار کی, بلکہ آج کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ علم سیکھنے کے بعد علم لوگوں کو سکھاؤ. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی اس شخص کو, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے علم دین کی بات سنی, سیکھی, اس کے اوپر عمل کیا, پھر اس کو آگے پہنچا دیا. بلکہ وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بھی ہے نا کہ جب وہ سواری پہ جا رہے تھے تو وہ رکاب پکڑ لی تھی, اور آپ نے ان سے رکاب پکڑ کے ان کا انتہائی ادب و احترام کیا, اور بتایا کہ اساتذہ کرام کا ادب و احترام کس طرح کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے صحابہ کرام نے ادب و احترام کر کے دکھایا کہ جو استاد کے درجے پہ فائز ہے اس کو کسی طرح آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں سپورٹیو کال لے لیں, آپ نے فرمایا جس نے مجھے علم کا ایک مسئلہ بھی بتایا میں اس کو اپنا استاد مانتا ہوں, اور یہاں تک اس کی خدمت کرتا ہوں کہ مجھے اس کی غلامی کرنی پڑے تو میں کرنے کے لیے تیار. اچھا محافل کا عالم بتائیے کیا تھا؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محافل میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کا جمع غفیر ہوتا تھا, اور ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھوں گا تو مجھے بڑا اعزاز ملے گا. واہ. ہمارے ہاں یہاں یونیورسٹیوں میں کچھ تھوڑی سی نظام کے اندر تبدیلی ہے, اس کو میں آپس میں تھوڑا سا ملا کے عرض کرنا چاہتا ہوں. یونیورسٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کلاس روم خاص کر دیے ایف اے کے لیے, بی اے کے لیے, ایم اے کے لیے. بالکل ایسا ہے. پروفیسر احباب جاتے ہیں, بالکل صحیح ہے, مختلف فیکلٹیز ہمارے قبلہ پروفیسر صاحب بھی تشریف لے کے جاتے ہیں, تو پروفیسر جاتے ہیں, لیکن علم کے دین کے لیے سب سے بڑی اس کے اندر جو خوبی اور ادب یہ رکھا ہے کہ پروفیسر یا استاد نہیں جاتا بلکہ طلباء جاتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ طلباء آیا کرتے تھے اور ہزاروں کا جمع غفیر ہوتا تھا. اور پھر جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے کے لیے بھائی تشریف لاتے تو پھر پوچھتے کون بیٹھا ہوا, کہا جی یہ علم حدیث پڑھنے والے, فرماتے پھر علم حدیث کو بھیج دو, علم حدیث پڑھنے والوں ان کو پڑھا لیتے, وہ چلے جاتے, پھر اس کے بعد علم تفسیر پڑھنے والے آ جاتے, پھر اس کے بعد قرآن مجید پڑھنے والے آ جاتے. تو ہزاروں کی تعداد میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ کا فرمان لوگوں کو سنایا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فضل دیا کہ رسول اللہ کی آدھی امت آپ کی شاگرد. آپ کی ظاہر جستجو, آپ کی محنت, تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن جو دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, یعنی انہوں نے اس دعا نے کیسے پر لگایا آپ کو, اور جو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کو نصیب ہوئی کہ آپ ظاہر رشتے میں خالو بھی تھے, اس نے کس مقام پر, کس اوج کمال پہ آپ کو پہنچایا, بتائیے ذرا. جی جنید صاحب, جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ہم دیکھتے ہیں ہر صحابی زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں
ایک ڈسٹنکشن کے مقام پہ اور ایک امتیاز کے مقام پہ پہنچے. اچھا اس کے پیچھے تربیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اور آپ کی دعائیں بھی ہیں جس نے ان ہستیوں کو کائنات کی انبیاء کے بعد عظیم ہستیاں بنا دیا. اب دیکھیں نا لفظ صحابی کے اندر ہے ہی صحبت، حضور کی صحبت. ان کے جتنے شخصی اوصاف ہیں ان میں سے کسی کو نہیں ہائی لائٹ کیا گیا بلکہ ان اوصاف کی جو جڑ ہے، ان اوصاف کا جو سرچشمہ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا وہ صحبت نبوی. واہ واہ. جب آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھتے ہیں تو یہاں دوہرا فیضان ہے. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے لیے دعائیں کی. واہ. فرمایا اے اللہ عباس کو اور اس کی اولاد کو ظاہری اور باطنی مغفرت عطا فرما. واہ سبحان. ایک تو یہ جہت ہوگی اور اس کی اولاد کو ایسا قابل بنا کہ ان کا نائب بننے کے اہل ہو، ان کا خلیفہ بننے کے اہل ہو. واہ واہ. تو ایک تو وہ دعائیں اور دوسرا جیسے بھی آپ نے بتایا بھی سیدہ میمونہ آپ کی خالہ تھیں تو آپ کا بچپن جو ہے اس کا بڑا حصہ وہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. اچھا اس میں ایک چیز کو مت بھولیں، حضرت عباس نے جب اسلام قبول کیا اس سے بہت پہلے آپ کی والدہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ام الفضل اسلام قبول کر چکی تھی. یعنی آپ کی ساری پرورش نسبت نبوی کے ماحول میں ہوئی، توحید کے سائے میں، توحید کے سائے میں، حضور کے تذکروں کے سائے میں، حضور کی صحبتوں کے سائے میں. وہ ڈسٹنس صحبت تھی لیکن صحبت موجود تھی، فاصلاتی صحبت تھی لیکن صحبت موجود سبحان اللہ. تھوڑا سا میں ٹیکنیکلی بھی بات آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. 13 برس کی عمر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب سرکار علیہ السلام نے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا، اور اگر 2.5 برس آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اگر آپ منا کرتے ہیں، یعنی اگر آپ اس میں پلس کر لیتے ہیں تو 15.5 برس، یعنی فار دا سیفر سائڈ 16 برس عمر ہوئی ہوگی حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر. لیکن وہاں جو شیوخ بدر تھے وہ تشریف فرما ہوتے تھے اور 16 برس کی عمر میں جو ہے ایک نوجوان کو ان کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اور ان کی بات کو فوقیت دیا کرتے تھے. تو خلفاء کے دور میں جو آپ کا مقام تھا وہ ذرا اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں حضرت عمر، پہلے آپ یہ مت بولیں کہ حضرت عمر کی جلالت شان کیا ہے. وہ ایگزیکٹلی وہ میں سمجھنا، وہ عام خلیفہ نہیں تھے، وہاں بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ان کا ایک حوصلہ چاہیے ہوتا تھا. حضرت عمر کا حضرت عبداللہ ابن عباس کو اصحاب رائے کی مجلس میں بٹھانا اور ان سے رائے لینا یہ میٹر کرتا ہے. امیزنگ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حضرت عمر کا حضرت عبداللہ ابن عباس کے فہم قرآن پہ اعتماد تھا. دیکھیں ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو حضرت عمر نے فرمایا یہ آیت مبارکہ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ جی اس سے مراد کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا باغ ہو جس میں بڑے بڑے پھلدار درخت ہوں اور اس طرح کا ہو معاملہ؟ یہاں اس باغ سے مراد کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا کمال ہے، عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ. عبداللہ ابن عباس کو بلایا تو آپ خاموشی سے بیٹھ کے تو آپ نے حضرت عمر نے فرمایا گھبراؤ نہیں کہ تم ان سب میں کم عمر ہو، میں نے اعتماد کی وجہ سے تمہیں بلایا، تم جو سمجھتے ہو بتاؤ. آپ نے فرمایا اس سے مراد نیک عمل ہے. واہ 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 واہ. اس سے مراد نیک عمل ہے، سبحان. کیونکہ نیک عمل وہ باغ ہے جس میں ہمیشہ بڑھوتری ہوتی بھائی ہے، سبحان اللہ، جس کو زوال نہیں، جس پہ خزاں نہیں آتی. واہ. اور یہ وہ باغ ہے جو جنت میں جا کے مزید فلورش کرتا ہے. واہ. تو حضرت عمر نے فرمایا بالکل تم صحیح سمجھے، تم نے صحیح بیان کیا. واہ. کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ حضرت عمر نے قرآن فہمی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا اور ان سے استفسارات کیے. جب قرآن فہمی پہ ان کے اعتماد اور اللہ کے علم نے سب چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے اگر میں اس آیت کا معنی تمہارے سامنے بیان کروں تو میری گردن قلم کر دو، کیونکہ اس کے اسرار وہ ہیں جن کو سمجھنے کے لیے بھی زمانوں نے آنا ہے. اللہ ابھی وقتوں نے، آنے والے زمانوں نے، آنے والے اعراض نے، آنے والی انسان کی ڈسکوریز نے اس آیت کے معنی کو انفولڈ کرنا ہے. یہ ہے ترجمان القرآن. تو یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی عظمت کو اور آپ کی شان کو تسلیم کیا گیا اور آپ کی شان کی عظمت کا اعتراف کیا گیا اور آپ سے رہنمائی لی گئی. اچھا اب اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کتنی اور ڈائمینشنز ہیں حدیث کے اندر. آپ دیکھیں بہت سی حدیث ہیں. اچھا حدیث کے ساتھ آپ کا جو یہ بھی ایک سبب ہے کہ لوگوں نے آپ کا احترام کیوں کیا کہ آپ نے حدیث کے لیے اتنی جد و جہد کی، اتنی جد و جہد کی. اگر آپ کو پتہ چل جاتا کوئی عالم حدیث ہے تو خود تشریف لے جاتے. بالکل صحیح. وہاں جا کے ڈیرا لگا لیتے. بالکل ایسا. اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے 1 دن 2 دن 3 دن بیٹھے رہتے. جب انہیں پتہ چلتا عبداللہ ابن عباس آئے ہیں وہ کہتے آپ نے ہمیں بلا کیوں نہیں لیا؟ آپ فرماتے یہ علم حدیث کے احترام کے خلاف ہے ٹھیک کہ میں آپ کے پاس نہ آتا. بالکل ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی کمٹمنٹ تھی علم کے ساتھ اور آپ نے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصہ خود علم حاصل کرتے اور دوسرا جو دوسروں کو تدریس کرتے. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف. ناظرین کرام آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور غلے کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. اگر 11 بار
سورۃ المطففین پڑھ کر اناج وغیرہ پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر خلوص نیت سے عمل کرے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرے۔ وہ مفسر مجتہد عالم فقیہ نکتہ دان ابن عباس عاشقوں کے رہنما جانے جان ابن عباس عاشقوں کے رہنما جانے جان وہ ہدایت کے ستارے دیتے ہیں اب بھی ضیاء وہ ہدایت کے ستارے دیتے ہیں اب بھی ضیاء نازش بزم صحابہ عزم و ہمت کا نشان نازش بزم صحابہ عزم و ہمت کا نشان وہ فنا فی الحب ہے مصطفیٰ کے جان نثار وہ فنا فی الحب ہے مصطفیٰ کے جان نثار امت سرکار پر ہے ابن عباس عاشقوں کے رہنما جانے جان اللهم صل على سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا